بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کرتا ہے۔ یہ محض اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم معلم القرآن اسلوب کے تحت ہماری جو کلاسیں چل رہی ہیں ان کلاسوں کے اندر ہم نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے بنیادی اصول اور اہم الفاظ پچھلی کلاسوں میں پڑھے ابھی تک۔ آج ان کو پچھلی کلاس کے جتنا کچھ پڑھا ہے اس کا مختصر انداز میں ایک اعادہ دہرائیں گے، پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ العزیز جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بیچ کا اہم حصہ ہے، یہ ہم لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارا معلم القرآن اسلوب کے تحت یہ مرحلہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ لفظ ہے، اس کے بعد قطع، اس کے بعد جملہ اور اس کے بعد آیت۔ اور الحمدللہ ہم جو مشق کر رہے ہیں تو کافی چیزوں کے اندر قرآنی جملوں کی بھی ہم مشق کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دو باتیں پڑھی تھی، یہ لفظ پڑھی کیا ہے؟ الکتاب، اور دوسرا کیا ہے؟ کتابن، یعنی بغیر ال کے ساتھ اور بغیر ال کے لفظ، کوئی بھی لفظ ہو۔ ہم نے یہاں پہ مثال کے طور پہ کتاب لکھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ کیجئے گا، الکتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا؟ کتاب، صحیح ہے۔ کتابن، کتاب ہے ایک ترجمہ، دوسرا کوئی کتاب، ایک کتاب۔ کتاب ہے، کوئی کتاب، ایک کتاب، یہ اس صورت میں جب ال نہیں ہوگا، اور اگر ال ہوگا تو وہاں پہ ہم اضافی کوئی ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ بات ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے رحمتن، تو یہ گولتا ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کس بات کی علامت ہے؟ مؤنث کی۔ کوئی بھی لفظ مؤنث ہو اس کی علامت کیا ہے؟ گولتا لفظ آخر میں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ چار لفظ اشارے کے لیے پڑھے تھے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ہذا کا مطلب یہ مذکر مؤنث؟ مذکر۔ ہذہ کا مطلب بھی یہ، لیکن یہ مؤنث۔ ذالکا کا مطلب وہ مذکر، تلکا کا مطلب وہ مؤنث۔ لیکن ان چاروں کا ہم نے کہا تھا آسانی سے ترجمہ کیا بھی کر سکتے ہیں؟ یہ، ان سب کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یہ۔ اس کے بعد یہ گزشتہ کلاس میں یہ دو لفظ ہم لوگوں نے پڑھے تھے اضافی۔ اس پہلے لفظ کو پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا اولائی، اور دوسرا کیا ہے؟ اولائی کا۔ اگر یوں کر لیں کہ ہاذا اور ہذہ ان دونوں کا تعلق ہے ہا اولائی سے، اور ذالکا اور تلکا ان کا تعلق ہے اولئک سے، یعنی ہم نے ہاذا اور ہذہ کا ترجمہ تو یہ کیا تھا نا قریب والا، اور ذالکا اور تلکا کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ وہ دور والا۔ تو اب ہا اولائی جمع کے لیے ہے، صحیح ہے۔ تو ہا اولائی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سب، اور اولئک کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سب۔ اور ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے آسانی سے ایک ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب کا ترجمہ کرنا ہے دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا لام زبر لا، بار بار قرآن میں آتا ہی ہے لا۔ کیا مطلب تھا اس لا کا؟ کیا مطلب تھا؟ یقیناً۔ تو اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ لکتابن، کیا ترجمہ ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے، کیونکہ ال نہیں ہے یہاں پہ، ہے نا، یقیناً کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ اکبر۔ یہ پورا ایک سبق تھا، اکبر، ارحم، اظلم، اہدا، ایک خاص وزن تھا جس کا مطلب کیا تھا؟ سب سے زیادہ بڑا۔ اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اظلم سب سے زیادہ ظالم، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا یونٹ شروع ہو گیا، اور دوسرے یونٹ کے اندر ابھی تک ہم نے گزشتہ کلاس تک چار بنیادی لفظ پڑھ لیے، صحیح ہے۔ پہلا حرف ہم لوگوں نے لفظ پڑھا کیا مطلب تھا؟ ان کا، بے شک، زبردست۔ ان اللہ ترجمہ ہوگا بے شک اللہ، ان الکتاب بے شک کتاب، ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، بے شک یہ قرآن۔ آگے چلتے، یہ لفظ پڑھی کیا ہے؟ لی، للکتابی، لی کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ کے لیے، کتاب کے لیے، للرسولی، رسول کے لیے، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ پڑھا ہم لوگوں نے فی کا مطلب کیا تھا؟ میں، جیسے فل کتابی، کتاب میں، فل مسجدی، مسجد میں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ آخری کلاس میں آخری لفظ ہمارا کیا تھا؟ اعلی، اعلی کا مطلب
پر, جیسے علل ارضی زمین پر, علل سمائی آسمان پر, علل کرسی کرسی پر. یہاں تک ہمارا گزشتہ کلاس کا سبق مکمل ہوا. اعادہ ایک بات جس کو ہم دہرائیں گے پھر اپنے سبق کی طرف جائیں گے. ان تینوں سبق کے اندر لی, فی, اعلی, ان تینوں کے اندر ہم نے دو طرح سے پڑھا تھا کہ لی کے بعد والا لفظ ال والا ہوتا ہے یا ال والا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ لی کے بعد اگر ہو ال والا لفظ یعنی لیل کتابی تو اس کا مطلب تو ہے کتاب کے لیے, لیکن لی کے بعد ال والا لفظ نہ ہو یہ والا ہو, لی کتابن تو اس کا ہم نے فرق کیا پڑھا تھا, کسی کتاب کے لیے. اگر ال نہیں ہو تو وہاں پہ ہم کیا اضافہ کریں گے, کسی. جیسے لی کتابن کسی کتاب کے لیے, لیل کتابی صرف کتاب کے لیے. اسی طرح یہ ہو فی تو فی کے اندر بھی یہی دو باتیں ہوں گی, فل کتابی کیا طرح ہوگا کتاب میں, لیکن اگر ہو فی کتابن زبردست کیا ہوگا کسی کتاب میں. اسی طرح اعلیٰ کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ اعلیٰ کے بعد والا لفظ ال کے ساتھ ہو, جیسے علل کتابی کیا ترجمہ ہوگا کتاب پر, لیکن اعلیٰ کتابن کیا ترجمہ ہوگا کسی کتاب پر. چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف, آج کے سبق کی طرف. جی آج کا بنیادی لفظ کیا ہے, من کا مطلب سے, من الکتابی کتاب سے. اب من کا لفظ جن لفظوں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر آیا اس کو ہم پڑھیں گے. جی من الارض زمین سے, من القرآن, من الکتابی کتاب سے, من اللہ, من الکتابی, من العلم علم سے, من المشرقی مشرق سے, من المغربی مغرب سے, من الرحمتی رحمت سے, من الماء پانی سے, ماء کا مطلب کیا ہے پانی. آگے من الناری آگ سے, من القرآن قرآن سے, من اللیلی رات سے, من النہاری نہار دن سے زبردست, من الشر شر سے, من الخوف خوف سے, من الامن امن سے, من الشیطان شیطان سے, من العمل عمل سے, من القول قول سے, من الجن جن سے, من الارض زمین سے, من السماء آسمان سے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, من الحی, حی کا لفظ بار بار آ رہا ہے, حی میت, حی حی کا مطلب کیا ہوتا ہے زندہ, حیات زندگی, حی زندہ سے. من التجارتی تجارت سے, من الآخرتی آخرت سے, من الجنتی جنت سے, من الرحمانی رحمان سے, من الحق حق سے, من الغیظ غصے سے, من الموت موت سے. یہ لفظ نسبتاً نیا ہے, اس کو پڑھیے کیا ہے, پھر پڑھیے رہا. یہ وہ لفظ ہے جو اردو کے اندر اس معنی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا. باقی اکثر الفاظ ہوتے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, راحت کہتے ہیں سونے کو, راحت کسے کہتے ہیں سونا. ایک اور لفظ آنے والا ہے آگے, فضہ, فضہ کہتے ہیں چاندی کو, راحت سونا, فضہ چاندی. تو من الراحبی کیا مطلب ہوگا سونے سے, من الصلاتی نماز سے. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے, من الذل, یہ ذلت ہے لام ہے, من الذل ذلت سے, یہ ذات نہیں ہے لام ہے, من الذل ذلت سے. آگے من الحزن, حزن کا مطلب غم زبردست غم سے. اور من الشمالی شمال سے, من البیتی گھر سے, من الحکمتی حکمت سے, من الانسی انسان سے, من الخیر اچھا یہ سے, من الآیاتی
آیات سے, نشانیوں سے, من الظلمات, ہاں زبردست, کیا, اندھیروں سے. اچھا یہ ظلمات, یہ ظلمت کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ظلمت. ظلمت کہتے ہیں اندھیروں کو, ظلم کی جمع نہیں ہے یہ ظلمات. ذرا سمجھ لیجئے, ظلم کی جمع آتی ہے مظالم. ظلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مظالم. یہ ظلمات ظلمت کی جمع ہے, ظلمات اندھیروں سے. من الطیبات, پاکیزہ, ہاں پاکیزہ چیزوں سے, طیبات. من اچھا یہ بینات کا لفظ بار بار آ رہا ہے قرآن مجید کے اندر, بہت جگہ آتا ہے. بینہ, بینات, بینہ, اس کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی, واضح نشانی سے. من الثمرات, پھلوں سے. من الاموال, مالوں سے. من الدین, دین سے. من الناس, انسانوں سے. من المحراب, محراب سے. من العذاب, عذاب سے. من المیت, من المیت مردہ سے. حی زندہ, میت مردہ, مردے سے. من الشجرۃ, شجر درخت سے. من التوراۃ, تورات سے. من الرزق, رزق سے. من السماوات, آسمانوں سے. من الخیر, خیر سے, بھلائی سے. من الکبر, کبر, اچھا کبر کہتے ہیں بڑھاپے سے. کبر کا لفظ جو ہے نا کس معنی میں آیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کبر, بے کے جزم کے ساتھ, کبر. کبر ہوتا ہے تکبر. کبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر. بے کے اوپر زبر ہوتا ہے نا, کبر. یہ قرآن مجید کے اندر دو جگہ آیا ہے شاید نا. ایک وہ آیت جو ہے نا مشہور کہ تمہارے والدین کے ساتھ اللہ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما, یہ الفاظ ہے قرآن کے. اما یبلغن عندک الکبر, کہ تمہارے پاس اگر پہنچ جائیں الکبر کس تک؟ بڑھاپے تک. تو کبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا. تو من الکبری, بڑھاپے سے. من الصالحات, نیکیوں سے, ہے نا. آگے من البشری, انسان سے. من الفجری, فجر سے. من الملائکتی, فرشتوں سے. ماشاءاللہ. اب واو کے ذریعے سے دو الفاظ ملے ہوئے. من السماء والارض, آسمان اور زمین سے. من الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت سے. من الجن والانس, جن اور انسان سے. من الہدی والفرقان, ہدایت اور فرقان سے. فرقان کا مطلب فرق کرنے والی. یہ وہ لفظ آ گیا من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی سے. من الخوف والجوع, خوف اور جوع, بھوک سے. من الحرث والانعام, یہ نسبت نیا لفظ ہے. حرث کہتے ہیں کھیتی کو, کھیتی باڑی ہوتی ہے نا, کھیتی. من الحرث والانعام, کھیتی سے اور مویشیوں سے. انعام, یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ آپ پڑھ لیجئے, کیا ہے یہ؟ ایک سورت کا بھی نام ہے نا قرآن مجید کی. کیا نام ہے؟ سورہ انعام. لوگ اس کو بعض لوگ غلطی کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ سورہ, اردو میں جو ہوتا ہے نا انعام, وہ انعام کا مطلب بالکل الگ ہوتا ہے. انعام کا مطلب بالکل الگ ہوتا ہے. انعام کا مطلب یہ ہوتا ہے مویشی, چوپائے. اور انعام تو انعام جو ہوتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں نا انعام دینا, وہی. آگے من الجنۃ والناس, جنوں اور انسانوں سے. من الآیات والذکر, آیتوں اور ذکر سے. من السماوات والارض, آسمانوں اور زمین سے. من الاموال والانفس, مالوں اور جانوں سے. چلیے اب یہ وہی بات کہ من کے بعد ال نہیں ہے, ال کے بغیر لفظ آئے گا, تو ہم وہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کسی. صحیح ہے. جیسے من نارن, کسی آگ سے, ٹھیک ہے. من کتاب, کسی کتاب سے. من مائن, کسی پانی سے. من خوف, کسی خوف سے. من مشرکن, کسی مشرک سے. لیکن اگر یوں ہوتا لفظ, آپ لوگ ذرا فرق کیجئے گا. من مشرکین کا آپ نے ترجمہ کیا کسی مشرک سے. اگر لفظ ہوتا من المشرکی, کیا ترجمہ کرتے؟ زبردست, کیا ترجمہ کرتے؟ مشرک سے. وہاں پہ کسی کا لفظ نہیں لاتے. من المشرکی, مشرک سے.
मिन मुशरिकिन, किसी मुशरिक से। फर्क वाज़ेह है ना? अगर अल होगा तो इसका मतलब किसी खास मुशरिक की बात हो रही है, तो वहां पे किसी का लफ्ज नहीं लाते हम। जब हम किसी का लफ्ज ला रहे हैं तो इसका मतलब एक आम नकीरा की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है। चलिए, मिन मुशरिकतिन, किसी मुशरिक औरत से, मिन तीनिन, किसी पटी से, मिन अजरिन, किसी अजर से, मिन जूइन, किसी भूख से, अभी आया था लफ्ज, मिन अहदिन, किसी अहद से, मिन अदुविन, किसी दुश्मन से। ये लफ्ज पढ़िए क्या है? ये हम सूरत, कौन सी सूरत के अंदर पढ़ते हैं? हब्लुम मिन मसद, और ये सूरह लहब के अंदर आखिर में पढ़ते हैं ना? ठीक है, तो ये मसद का मतलब क्या है? बान, ये होती है ना, बान की चरपाई होती है, बान की रस्सी होती है, तो वो मुराद है जी। अब ये अल्लाह की तौफीक से और उसके फजल से दर्ज जुमलों और आयात का तर्जुमा खुद कर सकते हैं। चलिए, अब इसका और इसका मुकम्मल तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं। इसको तर्जुमा शुरू करने से पहले इसको एक दफा पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, और अभी दोहरा लें। हमने क्या पढ़ा था? इसका मतलब क्या था? सबसे बड़ा। इसी वजन पर और जितने अल्फाज आएंगे उनमें सबसे ज्यादा का तर्जुमा आएगा। ठीक है, अब चले, वल फितनतु, और फितना, अशद। हाँ देखिए यहां पे अकबर के वजन पे ना, अशद ज्यादा। अच्छा, यहां पे ये मैंने पढ़ दिया, वल फितनतु अकबर, और फितना सबसे बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से। ठीक है, आपको यार शायद याद होगा इस सबक के अंदर जो अकबर वाला सबक पढ़ रहे थे ना, तो उसके अंदर मैंने एक बात आपके सामने एक गुजारिश की थी कि अकबर यानी जो भी इस वजन पर आएगा उसकी दो हैसियत होती है। अगर इस लफ्ज के बाद इस लफ्ज का इस्तेमाल हो, क्या है ये? मिन, अकबर, अरहम, अज़लम वगैरह जो भी लफ्ज है जो सुपरलेटिव को बता रहे हैं, वहां पे अगर मिन का इस्तेमाल होना तो वहां पे हम कंपैरेटिव वाला तर्जुमा करते हैं, सिर्फ ज्यादा का तर्जुमा करते हैं, सबसे ज्यादा का तर्जुमा नहीं करते। तो अब यहां पे क्या तर्जुमा करेंगे? वल फितनतु, और फितना अकबर ज्यादा बड़ा है, सबसे नहीं, सिर्फ ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ली, कत्ल से, और फितना ज्यादा बड़ा है कत्ल से। इसी तरह यहां पे भी वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना ज्यादा शदीद है मिनल कत्ल, कत्ल से। और अगर मिन नहीं होता, एक बात समझ लीजिए, अगर यहां पे मिनल नहीं होता तो उस वक्त हम करते हैं सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। जिस तरह हम अल्लाह अकबर, वहां पे हम क्या तर्जुमा करते हैं? अल्लाह, वहां पे मिन तो नहीं है ना उसके बाद, सिर्फ अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वहां पे चूंकि मवाजना नहीं हो रहा, मुकाबला नहीं हो रहा किसी से ना। चलिए, अब कुरान की आयत से हम इंशाअल्लाह अज़ीज कोशिश करेंगे समझने की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिन मिनस समा, कौन सा लफ्ज़ है? तर्जुमा बताइए। मिनस समा, आसमान से। मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, मिनल किताब, किताब से। वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाब, मिनल अज़ाब, अज़ाब से। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, मिनल्लाह, अल्लाह से। लेकिन इस पूरे ना जुमले का आप इंशाअल्लाह तर्जुमा कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। वाह का मतलब हाँ। मन का गुज़िश्ता क्लास में बीच बीच में आया था, मन कहते हैं कौन, और मैं इसको याद कराता हूं उस आमतौर पे उस लफ्ज़ से जो खबर का सवाल है, क्या? मन रब्बु का, तो मन का तर्जुमा क्या होता है? कौन। अब तर्जुमा करें, वमन, और कौन है। अब अहसन अकबर, एक ही वजन है ना। अहसन का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे उम्दा। वमन अहसनु, और कौन है ज्यादा उम्दा, अच्छा, हसीन, मिन अल्लाही, अल्लाह से, सिबगतन, रंग के एतबार से, रंग के एतबार से। आगे चलते हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मिनल खौफ, खौफ से। वमिनन नासि मन यश्री नफ्सह, मिनन नास, लोगों से। अच्छा, यहां पे एक बात रह गई थी, उसको मैं क्लियर कर दूं। अभी तक हम पूरे सबक के अंदर मिन का क्या तर्जुमा करते हुए आ रहे हैं?
کیا ترجمہ کرتے آ رہے ہیں؟ دوہرائیے صاحب، کیا ترجمہ ہے؟ سے نا. ایک بات صرف سمجھ لیجئے، بعض جگہ قرآن مجید کے اندر من کے ذریعے سے آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے، جملہ ہی من سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایسی کیفیت ہوگی وہاں پہ سے کے بجائے میں سے ترجمہ کریں گے. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں سے. جیسے وہ ہے نا سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور لوگوں میں سے. اسی طرح یہاں پہ بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے. لوگوں میں سے، ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، وہاں ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں. چلیے آئیے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، آگ سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ تو پورا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، قتل سے. چلیے آگے آگے جی اگلے سبق دو. یہ تو ہم ابھی پڑھتے ہوئے ہیں، اگلے سبق دو. بس اب آج کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے الہ. اور یہ الہ بھی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. الہ کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے. الل کتابی، کتاب کی طرف، کتاب کی طرف. یہی میں ذہن میں رکھیے گا، اکثر الہ کا ترجمہ کتاب کی طرف ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں الہ کا ترجمہ ہوتا ہے تک. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تک. صحیح ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو الی اللیل، رات تک. مثال کے طور پہ تک کا ترجمہ آتا ہے کب؟ کہ جب کوئی اس کے بعد عام طور پہ وقت کا تذکرہ ہوتا ہے. الہ کے بعد اگر کسی وقت کا تذکرہ آتا ہے، جیسے لیل وقت ہے نا، رات ایک وقت ہے، تو اس صورت کے اندر وہاں پہ الہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تک. ورنہ عام طور پہ الہ کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں الہ کو جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. الی الاسلامی، اسلام کی طرف. الی الانسانی، الی الرسول، رسول کی طرف. آگے الی اللہ، اللہ کی طرف. الی الرسول، رسول کی طرف. الی النور، نور کی طرف. الی الحج، حج کی طرف. الی الحق، حق کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیے لیل آ گیا نا. آگے لیل کا مطلب کیا ہے؟ رات نا. تو اب ہم یہ نہیں کہتے رات کی طرف، کوئی سینس نہیں بنتا نا رات کی طرف. تو الی اللیل، رات تک. صحیح ہے. آگے الی الاسلامی، اسلام کی طرف. الی الایمانی، الی النجاتی، نجات کی طرف. الی الرحمانی، رحمان کی طرف. یہ لگ پڑیے الی الطاغوت، طاغوت کی طرف. الی الخیر، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف. الی الہدی، ہدایت کی طرف. الی الرشد، اس کا مطلب بھی ہدایت. الی الموت، موت کی طرف. الی الارض، زمین کی طرف. یہاں پہ الی الموت کا ترجمہ موت تک بھی ہو سکتا ہے، موت تک. چلیے الی الارض، زمین کی طرف. الی السماء، آسمان کی طرف. الی الماء، پانی کی طرف. الی الجبل، پہاڑ کی طرف. الی المدینہ، شہر کی طرف. الی الفتنہ، فتنے کی طرف. الی البیت، گھر کی طرف. یہ لگ پڑی کیا ہے؟ الی الفلک، کس کی طرف؟ کشتی کی طرف. آگے یہ لگ پڑی کیا ہے؟ الی البر. گزشتہ کلاس میں بھی دو لفظ آئے تھے، بے کے اوپر زبر، بے کے نیچے زیر. بر، جب بے کے اوپر زبر آئے تو کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے خشکی. اور بے کے نیچے زیر ہو بر. ہاں کیا؟ نیکی. زبردست. بر کا مطلب نیکی، بے کے اوپر زبر ہو بر، اس کا مطلب خشکی. الی البر، خشکی کی طرف. الی الناس، انسانوں کی طرف. یہ لفظ کیا ہے؟ الی الکہف، غار کی طرف. الی الصلاۃ، نماز کی طرف. اچھا یہ رہ گئی، ہاں ٹھیک ہے. یہ لفظ پڑھی کیا ہے؟ الی الابل، کس کی طرف؟ اونٹوں کی طرف.
इला आदम, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, इला मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, इला फिरऔन, फिरऔन की तरफ, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, इला इज़ामी, हड्डियों, हड्डियों जबरदस्त, इलल इज़ामी, हड्डियों तक, सही है। आगे इसी तरह इलल अज़क़ानी, हाँ ये थोड़ी थोड़ी, इलल अज़क़ानी, थोड़ियों तक। आगे इलल जिबाली, पहाड़ों की तरफ, इलल ज़ुलुमाती, अंधेरों की तरफ, इलन नासी, इंसानों की तरफ, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, इलन नारी, आग की तरफ, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, इलल मग़फ़िरह, मग़फ़िरत की तरफ, इलत तहलुका, तबाही की तरफ, हलाकत की तरफ, इला मदयना, मदयन की तरफ। आगे इलत दाई, दाई की तरफ, मुबल्लिग की तरफ, इलन, ये निस्बतन नया लफ्ज़, इसको पढ़िए आप मिलके, क्या है? नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, नहल किसे कहते हैं? शहद की मक्खी, इलन नहली, शहद की मक्खी की तरफ। आगे इलल मलाइकती, फरिश्तों की तरफ। अब ये वही बात है कि इला के बाद अगर अल नहीं है लफ्ज़ के शुरू में तो हम क्या तर्जुमा करेंगे? किसी, जैसे इला कौमिन, किसी कौम की तरफ, इला शैइन, किसी चीज की तरफ, इला उम्मतिन, किसी उम्मत की तरफ, इला मग़फ़िरतिन, किसी मग़फ़िरत की तरफ, इला सिरातिन, किसी रास्ते की तरफ, इला ताआमिन, किसी खाने की तरफ, इला कलिमतिन, किसी कलमे की तरफ, किसी बात की तरफ, इला बलदिन, किसी शहर की तरफ, इला, ये लग पड़ेगी क्या है? फ़िअतिन, किसी गुरोह की तरफ, इला रजुलिन, किसी एक आदमी की तरफ, इला जबलिन, किसी पहाड़ की तरफ, ये लग पड़ेगी क्या है? फिर पढ़िए हीन। ये हीन जो है ना, ये भी एक वक्त का नाम है, एक मुद्दत तक, हीन कहते हैं एक मुद्दत, दहर, हीन, वक्त, अजल, इन सबका मतलब होता है वक्त। तो ये है एक सूरह दहर के अंदर। जी जी फरमाइए। हाँ जब वक्त आएगा, हाँ किसमें? अच्छा वहां पे कॉन्टेक्स्ट का देखा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि अभी हमने एक बात की थी, आम तौर पे अक्सर ये होता है इला जब किसी वक्त से पहले आएगा तो वहां हम तक का तर्जुमा करेंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन बात जगह कॉन्टेक्स्ट बताता है कि वहां पे तक का तर्जुमा होगा, यानी सियाक सबाक बताएगा, सियाक सबाक से। जैसे सूरह यासीन के अंदर हम पढ़ते हैं ना, वो जो है इलल अज़क़ानी, इससे पहले क्या है? फ़हुम मुक़महून, अभी एक आयत थी इलल अज़क़ान, तो वहां पे आयत का तनाजुर, आयत का सियाक ये चल रहा है कि उनको, हाँ वजअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून, ये है कुरान की आयत। वजअलना फी अअनाक़िहिम, क्या हमने उनके गलों में, गर्दनों में, अग़लालन क्या डाल दिए? तोक डाल दिए। फ़हिया, पस वो तो, अब अगला लफ्ज़ है इलल अज़क़ान, पस वो तो इलल अज़क़ान, अगर हम की तरफ कहेंगे तो सेंस नहीं बनेगा ना। अगर हम कहेंगे पस वो तो कहां तक? थोड़ियों की तरफ, तो वो बात नहीं बन रही। तो यहां पे इला का तर्जुमा क्या होगा? थोड़ियों तक। तो इसका बहुत अहम जो समझने का है ना, ये सियाक सबाक बहुत जरूरी है। यहां पे ये समझ लीजिए, दो बातें हमने बता दी, क्या कि एक इला का आम तौर पर तर्जुमा होगा की तरफ, लेकिन कहीं कहीं सियाक सबाक के मुताबिक तर्जुमा क्या होगा? तक का। और तक के अंदर अक्सर जो वक्त होगा इसके बाद, वक्त के लिए तो आएगा ही क्या? तक का तर्जुमा, क्योंकि वक्त के लिए हम की तरफ का तर्जुमा नहीं करते। सही, चलिए जज़ाकल्लाह। हाँ हीन के बारे में बता रहा था, जैसे सूरह दहर की आयत है ना, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर, कि क्या इंसान पर नहीं गुजरा एक वक्त, हीन वक्त को कहते हैं, इला हीनिन एक मुद्दत तक, इला अज़ाबिन अज़ाब किसी अज़ाब की तरफ, इला क़ाइफ़तिन किसी गुरोह की तरफ,
इला खुरूजिन, निकलने तक। अब निकलने एक वक्त है ना किसी चीज का, तो निकलने तक। इला अजलिन, एक मुद्दत तक। चलिए अब आते हैं वाव के जरिए से मिले हुए इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ। इला इब्राहीम व इस्माइल, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। इलल जन्नति वल मग़फ़िरा, जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ। इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून, फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ। अच्छा ये जब लफ्ज़ ऐसा है, मैं चाहूंगा आप बहुत ही गौर से देखिए फिर तर्जुमा करें, क्योंकि एक इला के बाद पहला वाला जो लफ्ज़ है ना वो अल के साथ है, और इला दूसरा वाला जो इला है उसके बाद वाला लफ्ज़ अल के बगैर है। सही है। और अल और बगैर अल का अभी हम फर्क पढ़ चुके कि अगर इला के बाद अगर अल ना हो तो वहां हम क्या तर्जुमा करेंगे, किसी। क्या हम तर्जुमा करेंगे, किसी। और अगर अल हो तो वहां हम किसी का तर्जुमा। चलिए अब इसको सोचते हुए कीजिएगा। इलल हक़्क़ि, हक की तरफ। व इला तरीक़िन, और किसी रास्ते की तरफ। जबरदस्त। इलल हक़, हक की तरफ। व इला तरीक़िन, और किसी रास्ते की तरफ। जबरदस्त। आगे ये अंबिया के नाम है। इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ। ये भी पूरे अंबिया के नाम है। चलिए आगे चलिए, मश्क की तरफ जाएंगे हम। बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यदऊन इलल खैर, कौन सा लफ्ज़ है, इलल खैर। क्या मतलब होगा, भलाई की तरफ, खैर की तरफ। जबरदस्त। अच्छा ये जो लफ्ज़ है ना इसको भी पढ़ लीजिए, क्या है, यदऊना के अंदर गौर करें तो एक मफ़हूम निकल रहा है, किसका, दावत का, बुलाने का, है ना। बाकी मुकम्मल मफ़हूम तो छठे यूनिट में आएगा, लेकिन यहाँ पे यदऊना बुलाते हैं, दावत देते हैं का मफ़हूम। इलल खैर, खैर की तरफ। अच्छा उलाइका यदऊना इलन नार, इलन नार, इलन नार का मतलब आग की तरफ। अच्छा उलाइका भी आ चुका है, हम लोगों ने आज भी दोहराया था उलाइका, है ना। उलाइका का मतलब क्या है, वो सब। जबरदस्त। और यदऊना का मतलब बुलाते हैं, वो सब यदऊना दावत देते हैं। अब इस पूरे जुमले का आप तर्जुमा करें। उलाइका यदऊना, वो सब बुलाते हैं, इलन नार, आग की तरफ। जबरदस्त। अब ये दावत से ही ये पूरा जुमला आप इंशाअल्लाह तर्जुमा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। वल्लाहु, और अल्लाह, यदऊ, बुलाता है, दावत देता है, और अल्लाह दावत देता है इलल जन्नति वल मग़फ़िरा, जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ। जबरदस्त। कमा औहैना इला नूहिन, कमा इसका मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि। औहैना, अभी हमने पढ़ा नहीं, औहैना का मतलब है हमने वही की, जैसा कि हमने वही की। इला नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम, इला मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ। इसी तरह ये वाली है फ़अौहैना इला मूसा, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। आगे वरुद्दू इलल्लाह, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। रुद्दू का मतलब लौट जाओ, पलट जाओ। मैं यहदी इलल हक़, इलल हक़, हक़ की तरफ। अच्छा ये थोड़ा सा दोहरा रहा हूं, पिछला भी वो है मन का, आज भी हम लोगों ने तर्जुमा पढ़ा है। क्या क्या, कौन। जबरदस्त। मन का मतलब कौन। अच्छा ये लफ्ज़ क्या है, यहदी के अंदर क्या निकल रहा है मफ़हूम, हिदायत का। जबरदस्त। तो मैं यहदी, कौन हिदायत देगा या कौन हिदायत देता है, इलल हक़, हक़ की तरफ। माशाअल्लाह। अच्छा अगली आयत, अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा। यहाँ पे ये दो क़िता है, एक इलल्लाह ये क़िता, अला बसीरा ये दूसरा क़िता। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। अला दूसरे क्लास में हमने पढ़ लिया था, और क्या है, इला आज भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और अदऊ का मतलब है मैं बुलाता हूं, अदऊ का मतलब क्या है, मैं बुलाता हूं।
چلیے ادعو میں بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں اللہ اللہ کی طرف علی بصیرہ بصیرت پر لفظی معنی کیا ہے بصیرت پر لیکن یہاں پہ سیاق سواب پہ کیا ہوتا ہے بصیرت کے ساتھ. چلیے یہ وہ آیت ہے جو ہم سورہ فجر کی اکثر نماز کے اندر بھی سنتے ہیں اور اس آیت کا ایک بڑا حصہ انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کے قابل ہیں. کوشش کریں گے صرف کچھ الفاظ ہیں جو بتانے پڑیں گے باقی اکثر سمجھ میں آ رہا ہوگا. شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. چلیے افلا افلا کا مطلب ہوتا ہے پس کیا نہیں لا کا مطلب نہیں. یہ اگلا لفظ ہے نا ینظرون. ہاں ینظرون کے اندر اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے قریب قریب کیا نظر نظر اسی سے ہے نا ینظرون دیکھتے نہیں ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے مسئلہ سے ایک فرق یہ ہے ایک ہوتا ہے صرف عام دیکھنا اور نظر کہتے ہیں اس دیکھنے کو غور کے ساتھ دیکھنا غور کرتے ہوئے دیکھنا اس کو نظر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو افلا ینظرون تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے. الی الابل ابل کا لفظ آج گزرا تھا نا اونٹوں کی طرف اونٹ کی طرف کیا وہ نہیں دیکھتے. کیف خلقت کیف کیسے خلقت پیدا کیے گئے. وإلى السماء آسمان کی طرف کیف رفعت کیسے رفعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بلندی نا کیسے اونچے کیے گئے بلند کیے گئے آسمان. وإلى الجبال اور پہاڑ کی طرف کیف نصبت کیسے نصب کیے گئے کیسے گاڑ دیے گئے. وإلى الأرض اور زمین کی طرف کیف سطحت کیسے بچھا دی گئی ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ والی اگلی آیت کا بھی انشاءاللہ آپ ایک بڑا حصہ ترجمہ کر سکتے ہیں. ابھی ادعو کا لفظ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا ادعو کا مطلب میں بلاتا ہوں ہے نا. اب ترجمہ کریں ادعوکم میں تمہیں بلاتا ہوں الی النجات نجات کی طرف تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو الی النار آگ کی طرف. چلیے الحمدللہ آج ہم نے اب قرآن جیت کھول لیجیے. آج ہم نے ابھی دو لفظوں کو پڑھا ہے ایک کو صرف دہرا لیں. من ہم نے ایک پڑھا ہے من کا مطلب کیا پڑھا ہے آج کیا من کا پڑھا ہے سے. اور اسی کے اندر ایک اور بات بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی کہ اگر جملہ اسی من سے شروع ہو رہا ہو تو اس وقت ہم کیا ترجمہ کریں گے میں سے. مثال کے طور پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي کیا مطلب ہوگا اور لوگوں میں سے. اور اسی طرح ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنتَظِرُ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو من کا مطلب ہوتا ہے سے جملے کی شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا میں سے. دوسرا لفظ آج ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے الا. الا کا مطلب کیا ہے کی طرف. دوسرا کیا ہے تک. اکثر اس الا کا مطلب کیا ہوگا کی طرف لیکن کہیں کہیں سیاق سباق سے دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا بھی ہوگا تک بھی ہوگا. چلیے اب آتے ہیں قرآن کی طرف انشاءاللہ اس کا. یہ سورہ آپ کے سامنے جو ہے یہ سورہ بینہ. کون سی سورت ہے سورہ بینہ. یہ اکثر ہم نماز کے اندر بھی دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے. آج ہم اس کے آخری کچھ حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ. چلیے انا ہم پڑھ چکے نا انا بے شک الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے. اچھا یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک محاورہ قرآنی محاورے کا مطلب بار بار یہ لفظ آتے ہیں الذین کفروا الذین آمنوا الذین اوتوا الکتاب. یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے. الذین آمنوا ایمان والے الذین کفروا
کافر. صحیح ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کافر ہیں. من اہل الکتاب، آج ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. میں نے بھی عرض کیا دو ترجمہ ہوں گے، سے میں سے. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. والمشرکین، اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں. فی ناری فی ہم پڑھ چکے دوسرے کلاس میں. فی کا مطلب کیا تھا؟ میں. فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. خالدین، ہمیشہ رہنے والے. فی ہا، فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب اس. فی ہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے. آگے اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اولئک. یہ ہم لوگوں نے آج بھی دہرایا تھا. اولئک کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب، یہ وہ سب. ٹھیک ہے. ہم، وہ. شر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق. شر البریہ، شر کا مطلب بدترین، خیر کا مطلب بہترین، شر کا مطلب کیا ہے؟ بدترین. شر البریہ، بدترین مخلوق ہے، اور وہ بدترین مخلوق ہے. ان کے مقابلے میں نیچے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، نیک اعمال کے. اولئک، وہ سب. ہم خیر البریہ، کون سی؟ وہ بدترین، تو یہ بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. جزاؤہم، جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا بدلہ. ہم کا مطلب ان کا. جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا. عند ربہم، رب کا لفظ آ گیا. عند کا مطلب ہوتا ہے پاس. عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے ان کا بدلہ. کیا ہے؟ جنات عدن، عدن کی جنتیں یا ہمیشگی کی جنتیں. کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها، تحت کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ تحت، نیچے. الانہار، انہار کس کی جمع ہے؟ نہر. تجری کا مطلب چل رہی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین، ہمیشہ رہنے والے. فیہا، اس میں. ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم، رضی، راضی ہو گیا. اللہ عنہم، ان سے. رضو، وہ راضی ہو گئے. عنہ، اس سے، یعنی اللہ سے. یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ آگے کیا کہا؟ ذالکا، ذالکا ہم پڑھ چکے ہیں نا. ذالکا کا مطلب کیا تھا؟ وہ، یعنی جو ابھی جزا بیان ہوئی ہے وہ جزا کس کے لیے ہے؟ آگے پڑھیے. لی کا مطلب کیا ہم لوگوں نے پڑھا تھا؟ لی کے لیے. اور من کا مطلب آج ہم نے پڑھا ہے کون، یعنی جو. لیمن، اس کے لیے جو. یہ سب جزا اس کے لیے ہے جو. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ خشیہ. خشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوف، ڈر. خشیت، جو ڈر گیا، جس نے خشیت اختیار کی. ربہ، اپنے رب سے. جس نے خشیت اختیار کی اپنے رب سے، اس کے لیے یہ بدلہ ہے. آج ہم صرف ایک مختصر سی ایک پریکٹس تھوڑی سی اور کریں گے جو ہماری بہت ضروری چیز ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں نا. تو نماز پڑھتے میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے میں کیا پڑھ رہے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، ایک تو صورتیں ہیں، وہ الحمدللہ انشاءاللہ قرآن کی جو مشق کریں گے اس کے اندر ہو جائے گا. نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر.
اللہ اکبر, ابھی اس کا ہم لوگوں کو ترجمہ بتا. اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ. میں اصل جس بات کی طرف آ رہا ہوں وہ اہم یہ کہ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے اندر پہلا لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم. سبحان کا مطلب ہے پاک ہے, کا مطلب آپ, صحیح ہے. سبحانک کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ پاک ہے. اللہم. اللہم ہم کب کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہوئے نا. اللہم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ. سبحانک اللہم کیا مطلب ہوگا؟ اے اللہ آپ پاک. وا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. وا کا مطلب اور. وہ بھی حمدی کا. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف. کا ابھی ہم نے شروع میں تھوڑی دیر پہلے پڑھا. سبحانک کا مطلب کیا ہے؟ آپ یا آپ کی. وہ بھی حمدی کا, اور آپ کی تعریف کے ساتھ. آپ کی تعریف کے ساتھ. اور بھی حمدی کا آگے کیا ہے؟ سبحانک اللہم وہ بھی حمدی کا و تبارک اسمک. ملا کر ہم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تبارک اسمک. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا ہو گیا. اب آگے اور پڑھیے کیا ہے؟ اسم. اسم کے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم کیا مطلب؟ نام. تو اسمک آپ کا نام. آپ کا نام بڑا برکت والا ہے. اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں ہم؟ آگے کیا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ. جد کا مطلب ہے بزرگی. تعالی کا مطلب بلند ہے, علو, اور آپ کی بزرگی بہت بلند ہے. آخری جملہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. لا الہ کیا مطلب ہے؟ نہیں کوئی الہ. غیرک. ابھی ہم نے پڑھا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا. غیرک آپ کے سوا, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اچھا, اس نماز کے اندر آتے ہی فوراً ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کا میں اصل بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کا استعمال کر رہے ہیں نا. کا مطلب کیا ہے؟ مخاطب. تو نماز شروع کرتے ہی ہم ڈائریکٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مخاطب. اہم بات یہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی ہم اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مخاطب ہو جاتے ہیں. اور کا کے ذریعے سے ہم خطاب کر رہے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اہم بات ہے. اگر ہمیں اس کا صرف ترجمہ نہیں پتا ہوگا, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, تو ہم صرف نماز پڑھ رہے ہوں گے, باقاعدہ بات نہیں کر رہے ہوں گے. جبکہ ہم یہاں پہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. تو یہ اس وقت جب ایک عام دنیا کا بھی اصول ہے نا کہ ہم اگر کسی سے بات کر رہے ہوں اور ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو, بات اسی سے کر رہے ہیں لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, ذہن ادھر ادھر ہے, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, لیکن بات سامنے والے سے کر رہے ہیں. تو یہ دنیاوی اصول ہے کہ دنیا کے اندر بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے. اب ہم بلّہ اگر کوئی ہو چاہے جائے کہ ہم کسی بڑے سے اس طرح بات کریں, ہم بڑے سے بات کریں تو یہ زیادہ بے ادبی ہوتی. تو ہم آج سے یہ نیت کریں, تہیہ کریں, کم از کم پہلا حصہ نماز کا جیسے ہم مخاطب ہوتے ہیں. یہ پہلی تکبیر کو جو تکبیر رہتی ہے نا, اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر اولا. تو جب امام کے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو جب وہ اس اعتبار سے تکبیر اولا ہے, ویسے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کے لفظی معنی ہے حرام کر دینے والا, حرام کر دینے والی. یعنی یہ تکبیر جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو اس اللہ اکبر نے باقی سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اب چلنا پھرنا بھی حرام ہو گیا, کھانا پینا بھی حرام ہو گیا, ہے نا. یہ ساری چیزیں جو نماز کے اندر ہم نہیں کر سکتے وہ سب چیزیں ہو گئی نا, بولنا بھی. تو جب سب چیزیں حرام ہو گئی تو اب جس چیز کی طرف مخاطب ہونا ہے وہ اہم ہے. تو آج سے اس بات کا ہم تہیہ کریں گے, نماز کے اندر ہم شروع کریں گے تو کم از کم ابتدا جو ثنا ہم پڑھ رہے ہیں اس ثنا کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو ہم آج جو کورس کر رہے ہیں, آج سے اس سے پہلے سے, اس کورس کے مطابق جب نماز پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے, اگر جہری نماز ہے تو ہم سن رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ, تو اس صورت کے اندر بھی غور کر لیں, تھوڑا سا غور کریں. ایک ہے دیکھیں دو پریکٹس ہے قرآن سمجھنے کی. ایک پریکٹس یہ ہے قرآن پڑھ کر سمجھنا, دوسری پریکٹس ہے قرآن سن کر سمجھنا. یہ دو پریکٹس الگ ہے, تو ان دونوں کی پریکٹس کرنی ہے. ایک تو قرآن پڑھ کر سمجھنے کی, تو آپ لوگ یقیناً ویسے پڑھ رہے ہوں گے تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں,
لیکن سن کر سمجھنے کی پریکٹس کرنا ہے نماز میں. اور اسی طرح ہم رمضان آنے والے ہیں تو کس میں کریں گے ہم انشاءاللہ؟ تراویح کے اندر سن کر سمجھنے کی پریکٹس. اس کی کوشش کیجیے اور اپنے حلقہ احباب کو اس کی طرف لے کر آئیں. دیکھیں ہر کلاس کے اندر یہ یاد کرتا ہوں میں کہ ہم خود آ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں بالکل. لیکن اگر ہم مزید کسی کو لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, کسی کو لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, کسی سے بات کر دی, ایک ہفتہ پورا ہوتا ہے, ہفتے میں کتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں, کتنے لوگوں سے آپ دنیا کے گھر سے بھی ملتے ہیں, کسی بھی گھر سے ملتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, کسی بھی گھر سے مل جاتے ہیں. اسی غرض کے اندر اگر ہم وہاں پہ صرف چھوٹی سی ایک دعوت دیتے ہیں نا قرآن فہمی کی, قرآن سمجھنے کی ایک کلاس ہو رہی ہے یہاں پہ کہاں کہیں پہ بھی, لیکن وہ بندہ اگر آ گیا قرآن فہمی کی طرف, قرآن سمجھنے کی طرف, اس طرف آ گیا تو ہم ذریعہ بن جائیں گے. اور وہی بات جو اکثر ہوتی ہے کہ ہم جب حشر میں جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں دکھائیں گے کہ دیکھو بندے تم نے اتنا اتنا سب کچھ کیا ہوا تھا, اور انسان سوچے گا یا اللہ یہ تو میں نے سب کچھ نہیں کیا تھا, تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تم نے جس کو دعوت دی تھی نا اس نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہم اگر کسی کو بلائیں گے, دعوت دیں گے, وہ آ گیا, اس نے قرآن سمجھنے کی کوشش کر لی, قرآن پر عمل کر لیا, تھوڑی سی بھی جدوجہد کر لی, ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا, وہ عمل کر رہے ہیں, ہمیں بھی اس کا اجر مل رہا ہے. تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو اگلی کلاس کے اندر کوشش کر کے نا اپنے ایک آدھ ساتھی کو ضرور لے کر آئیں. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ قرآن مجید کا سیکھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا, یہ سب یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ اس میں خیر و برکتیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے یا اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن شعور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ایمان اور سعادت کی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ, اکرمک اللہ.